قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، مگر ہوا قیامت کے لیے۔ اس کا جو دورانیہ ہے وہ قیامت تک کا دورانیہ ہے۔ تو اتنے طویل دورانیے کے لیے یہ کلام نازل ہوا، تو ہر زمانے کا خیال رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر اللہ نے عقل دی ہے تو پھر سوال بھی ہوگا۔ سوال ان سے نہیں ہوگا جن کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن جن کے پاس عقل ہے ان سے سوال ہوگا، وہ مسئول ہے۔ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ کون کرے گا سوال؟ سوال ہوگا ہم سے اور پوچھے گا اللہ۔ وہ جو سوال ہم سے پوچھے جائیں گے، وہ یعنی جو سوال پوچھا جائے گا وہ ایک سوال ہے، 2 سوال ہیں، کتنے سوال ہیں؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ چند سوالات مرنے کے فوراً بعد پوچھے جائیں گے۔ جیسے ہی دم نکلے گا فوراً کچھ سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، کس کو نبی مانتے ہو؟ پوچھا جائے گا کتاب کون سی تم نے اپنے لیے مثالی قرار دی ہے، کس کتاب کو اپنے لیے نصاب زندگی قرار دیا ہے؟ پھر قبلے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے۔ تو ان سوالوں میں بھی جب سوالات کمال پر پہنچیں گے نا، یا یوں کہہ لیں کہ جو سوال سارے سوالات کا پتہ بتائے گا، شناخت کروائے گا، وہ سوال ہے ولایت علی کا سوال۔ ان سوالات میں بھی یعنی مرنے کے فوراً بعد جو سوالات ہونے ہیں، اس میں بھی سوالات کا سلسلہ کمال پر پہنچے گا جب سوال ہوگا من امامک، تمہارا امام کون ہے؟ ایسے ہی قیامت کے اندر بھی اللہ سوالات کرے گا، پوچھے گا، اور ان سوالات میں مثلا روایت میں حدیث میں ہے کہ سوال ہوگا ان سنک، تمہاری، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے تمہاری عمر کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں رہے، کہاں بیٹھے، کس سے ملے، کن سے واسطے تھے، کن سے تعلقات تھے، کن سے تمہارے معاملات تھے، کہاں اپنا وقت گزارتے تھے۔ میں ان بچوں جوانوں سے، جو میری قسمت اچھی ہے کہ اکثریت جوانوں کی ہے، میں ان جوانوں سے ایک جملہ کہوں کہ سوال ہونا ہے کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، تو جواب دینے کا بہترین ذریعہ عزاداری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ جتنی دیر میں اور آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، مسلسل فکر کی بہتری کا مرحلہ ہے، سوچ کی بالیدگی کا مرحلہ ہے، مسلسل کل سے آج کی بہتری کا دن ہے، اور جیسے جیسے مجلس آگے بڑھے گی اور آگے دوسرا دن آئے گا، پھر تیسرا دن آئے گا، معیار فہم عزادار بڑھتا چلا جائے گا، تو شعور جتنا بڑھے گا۔ اچھا یاد رہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جتنی نیت اچھی ہوتی چلی جائے گی نماز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، روزے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو نیتوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہترین واضح روشن ذریعہ معرفت ہے۔ نیت زیادہ اچھی اسی کی ہوگی جس کی معرفت اچھی ہوگی۔ تو یہ مجلس کیا ہے؟ مجلس معرفت بڑھانے کا ذریعہ ہے، شعور بلند کرنے کا ذریعہ ہے، سوچ کو اونچا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جتنی دیر تک، اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ نے جلدی میں تو نہیں کہہ دیا، نماز کا تو بڑا مقام ہے، ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا۔ حدیث میں ہے کہ نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول، نماز رد تو ساری عبادتیں رد۔ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بہترین رستہ جو ہے وہ نماز ہے،
تو عزیزان گرامی ایک جملہ، بہت دیر اس پہ بات ہو سکتی ہے مگر صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ نماز کی قیمت بھی جب بڑھے گی جب معرفت بہتر ہوگی، اور معرفت بہتر کرنے کے ذریعے کو مجلس اعضاء کہتے ہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ اتنا بڑا ہال، اتنا آپ نے امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہوا ہے، مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے. پیسے زیادہ تھے کیا شیعوں کے پاس؟ مسجد کے ہال میں ہی مجلس کیوں نہیں کرتے؟ اور صرف یہ کراچی کی بات اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا شیعہ مسجد علیحدہ بناتا ہے، امام بارگاہ علیحدہ بناتا ہے. کیوں بھائی؟ پیسے زیادہ تھے. دوبارہ دو ممبر لگے ہوئے، دو مائک سسٹم لگے ہوئے، دو جو ہے وہ فرش بچھے ہوئے، دو جگہ جو ہے وہ سارا نظام لگا ہوا ہے. ایک ہی مینجمنٹ کے پاس دو چیزیں ہیں. کیوں علیحدہ علیحدہ رکھی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، غیر مسلم نہیں آ سکتا، مگر یہ جو جگہ ہے نا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے. یہاں معرفت حاصل کی جاتی ہے اور وہاں معرفت کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ لہذا اس سب سے زیادہ اہم سوال ان سنک، ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہاں عمر گزاری؟ تو کہاں عمر گزاری؟ یہ سوال کا جواب تیار ہونا چاہیے. دوسرا سوال ہوگا ان شبابک، جوانی کہاں گزاری؟ یعنی پورا سن و سال، 200 سال، 150 سال، 120 سال کی عمر ایک طرف، اور جوانی کا دورانیہ ایک طرف. یعنی ساری زندگی کا حاصل جو دورانیہ ہے وہ جوانی کا دورانیہ ہے. یہ جو بچہ، یہ جو جوان، یہ جو صاحب رشد و بلوغ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ قابل تعریف ہے. یعنی اس کو سلام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے. یہ جس وقت شاید اس کے بہت سارے دوست کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے کسی بدنی لذت میں اور ذہنی تفریح میں مصروف ہوں، لیکن یہ مجلس میں بیٹھا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب کوئی جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے، جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب کوئی جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے زمین پہ تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو عرشی فرشتے کہتے ہیں ہمیں زمین پہ ستارہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ کا جواب آتا ہے یہ ستارہ نہیں ہے، ایک وہ جوان ہے جو گناہ کر سکتا تھا مگر میری عبادت کر رہا ہے. تو یہ جوانی بہت اہمیت کی حامل ہے. کہاں گزاری یہ جوانی؟ آج 18واں روزہ گزر گیا. بعض اوقات نظر آتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ صحت بھی صحیح ہے، عین جوانی ہے، مگر روزہ نہیں رکھ رہے. بعض تو والدین پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ذرا آپ کچھ کہہ دیجئے، وہ آج مجلس میں آئے گا. میں نے کہا جاؤ مولانا کو سن کیا تو کچھ کہہ دیجئے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا. بھائی کیوں نہیں رکھ رہا؟ بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے بھوک لگتی ہے. تو بھوک ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا اللہ. بھائی کیوں نہیں رکھ رہے؟ پیاس لگتی ہے. تو پیاس ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا اللہ. تمہیں بھوک اور پیاس لگتی، یہی تو اللہ چاہ رہا تھا. اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا رہا ہے تو روزہ تو رکھنا ہی بھوک اور پیاس کے لیے ہے.